میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج کل انتخابات کے حوالے سے انتخابات کا موسم چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی مذاکرہ خیز خبر دے دوں کہ خوشاب PP 286 286 میں 235 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور خانے وال میں ایک حلقہ ہے وہاں پہ 500 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں ایک ہوا تھا MKM جس میں جیتی ہے، تو 3.5 یا 4 لاکھ وہاں پہ لوگ ہیں، ووٹر ہیں جو نکل کے ووٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں؟ جیتنے والے نے 9000 ووٹ لیے ہیں۔ کس چیز کو آپ جمہوریت کا نام دیتے ہو؟ کون سا جمہور؟ وہ جمہور جس کو آپ نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جمہور کہتے ہو یا اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہو؟ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب منتخب ہوئے تھے لڑکانہ سے تو وہ بلا مقابلہ وہاں سے منتخب ہوئے تھے، اور حکم کیا دیا گیا تھا اخباروں کو کہ تاریخ چیک کر لیجئے گا، 8 انچ کی خبر لگاؤ، فخر ایشیا، فخر پاکستان، تو قائد ملت، تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے۔ صرف ایک اخبار تھا جس نے یہ بات نہیں مانی تھی، 8 انچ کی یعنی کہ 3 کالمی خبر لگانے کے لیے کہا گیا تھا، اور 8 انچ اس کا ہونا چاہیے، حکم دیا گیا تھا کہ وہ لگائیں۔ 4 چیف منسٹر ہمارے بلا مقابلہ اس وقت منتخب ہوئے تھے۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ میں سے کوئی 1 کروڑ 25 لاکھ لیتا ہے، کوئی 98 لاکھ لیتا ہے، کوئی 70 لاکھ لیتا ہے، کوئی 25 لاکھ لیتا ہے، کل ملا کے سارے 2 سے 2.5 کروڑ ووٹ پڑتے ہیں، اور 22 کروڑ کے عوامی لیڈر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی ہم عوامی لیڈر ہیں، ہم عوام کے لیڈر ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ لیں، اور آج کل کے حالات دیکھ کے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کچھ عوام کس کے، کون سی جمہوریت، کس جمہور کا نام لیتے ہو آپ؟ جمہور کہتے ہیں عوام کو، کون سی عوام؟ آج تک آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ کسی جمہوریت کا ڈرامہ نہ کیا کریں۔ اور ابھی ایک اور خبر ہے آپ کے لیے، جب یہ موجودہ حکومت بنی تھی تو لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے، تو ایک گارنٹر جو تھا وہ قطر بھی تھا بیچ میں، جس نے گارنٹی دی تھی، کس چیز کی دی تھی، کیوں دی تھی، شاید کبھی ہم اس کی بات کریں۔ قطر گارنٹی دینے کے لیے آگے آ سکتا ہے، قطر گیس دینے کے لیے آگے نہیں آ سکتا۔ جب خان آیا تھا تو سعودی عرب گیا تھا، چائنا گیا تھا، UAE گیا تھا، ترکی گیا تھا، تو کیا قطر گارنٹی دینے کے لیے آگے نہیں آ سکتا؟ ابھی کہ یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ بیک ڈور کے اوپر یہ رشیا کے ساتھ تیل لینے کا معاہدہ کر رہے ہیں، تیل لینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے تیل مل جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے، کہ ہمیں جو گالیاں رات دن ماں بہن کی پڑی ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی کمی آ جائے۔ جب خان وہاں گیا تھا تو اس کو تو بڑی تکلیف ہو گئی تھی ساروں کو، اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور رہ گی وہ روس اور وہ یوکرین کی بات۔ روس اور یوکرین کی بات یہ ہے کہ آپ کا اسپین، اٹلی، آپ کا فرانس، آپ کا برطانیہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یوکرین کی جو جنگ ہے ایک فٹیگ بن گئی ہے۔ اگر آپ میرے بلاگز دیکھیں، کلپس دیکھیں پرانے والے، بہت شروع کے کلپس اگر دیکھیں، جب رشیا نے حملہ کیا تھا یوکرین کے اوپر، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے متفق ہوں گے، پہلے ہی میں نے یہ کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پورا نیٹو اور امریکہ ہے، ایک طرف صرف رشیا ہے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ انہوں نے یوکرین کو دیا۔ اس کے باوجود میں نے جو آپ کو کہا تھا اسٹریٹجی اس کی کیا ہوگی کہ 2 علاقے وہاں سے نکال کے آزاد کروا لے گا، اور پھر پیچھے کھڑا ہو کے مارتا رہے گا، جوتے مارتا رہے گا۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے اب کہ اٹلی میں، اسپین میں، انگلینڈ میں، فرانس میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یوکرین ہمارے سے اتنا دور ہے، ہمیں اس سے کیا لگے، ہمارا آٹا کس لیے مہنگا کیا، ہمارا تیل کس لیے مہنگا کیا، ہمارے کھانے کی چیزیں کس لیے مہنگی کی ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ فرانس میں اسی مہنگائی کی وجہ سے آئل، پیٹرول، تیل، کھانے پینے کی اشیاء، بیکری کی اشیاء، جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ سب اس جنگ کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں۔ تو وہاں کا جو میکرون ہے، وہ وہاں کا صدر، وہ اپنی جمہوریت کھو بیٹھا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھو گے کہ باقی ساری یورپ میں ایسا ہی ہوگا۔ اور جو ایک دوسری طرف آپ کو رشیا نظر آتا ہے کہ جتنا وہ عام دنوں میں کماتا تھا اس سے وہ ڈبل کما رہا ہے۔ وہی یورپ اس سے گیس بھی لے رہا ہے، وہی یورپ اس سے تیل بھی لے رہا ہے، وہی یورپ اس سے گندم بھی لے رہا ہے۔ اور بلکہ یہ جو روس ہے، جو ان کا مین سپلائر تھا وہ یوکرین تھا گندم کا، اس نے اس کے بھی راستے بند کر دیے اور اپنی مرضی کے ریٹ لگا کے ان کو دے رہا ہے۔ تو آپ نے کن پابندیوں کی بات کی تھی؟ کس جمہور کی آپ بات کرتے ہو؟ کیا پاکستان میں کبھی جمہور کو دیکھا گیا ہے، یا جمہور کی مرضی سے یہاں کبھی کچھ کیا گیا ہے؟
اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتے ہو، جمہوریہ بھی کہتے ہو، پاکستان بھی کہتے ہو، نہ آپ اسلامی ہو نہ آپ جمہوریہ ہو، آپ کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فضل الرحمان کو دیکھ لیں، آج کل ہمارے آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ جو آئین ہے یہ ہمارا اسلامی تشخص ہے، شرم آنی چاہیے اس شخص کو، اور خدا کا واسطہ ہے یار، اس بندے کو کم از کم مولانا کہنا چھوڑ دو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج اگر کوئی بندہ جا کے کھڑا ہو جائے سپریم کورٹ میں، یا کہیں کھڑا ہو جائے، کہیں کھڑا ہو کے یہ بولے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور قرارداد مقاصد کے تحت ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے، تو آپ کا 80% آئین تبدیل کرنا پڑ جائے گا آپ کو۔ جب جس کا جو دل کرتا ہے وہ قانون بنا دیتا ہے، جس وقت جس کا جو دل کرتا ہے وہ کھڑا ہو کے قانون بنا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سے اسلام کہتا ہے کہ غریبوں سے لے کے امیروں کو دو؟ ایک جھونپڑی میں رہنے والا جس کا بل 200 250 300 روپیہ بھی آتا ہے بجلی کا، جس کے گھر میں ایک بلب ہے اور ایک پنکھا ہے اور ایک کمرہ ہے اور ٹین کی چھت ڈالی ہوئی ہے اس نے، آپ اس سے بھی ٹیکس لیتے ہو۔ آپ کو ملک میں حالات ٹھیک کرنے اقتصادی، آپ اعلان کرو، جتنے ایم این اے ہیں، جتنے ایم پی ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں، موٹی موٹی گردنوں والے یہ جن کو گھوم کے دیکھنا پڑے تو ان کو پورا جسم گھما کے دیکھنا پڑتا ہے، اتنی موٹی ان کی گردنیں ہیں، سری ہیں ان کی گردنوں میں، ان سے گردن نہیں گھمائی جاتی۔ آپ بولو ان کا پیٹرول 3 مہینے کے لیے بند، ان کا ایئر ٹریول بند، ان کا میڈیکل بند، ان کے الاؤنسز بند، ان کو صرف تنخواہ ملے گی۔ بھائی 15 18 20 لاکھ روپے آپ تنخواہ دیتے ہو، اگر وہ 3 مہینہ سب کچھ میری طرح، ایک عام مزدور کی طرح، ایک عام آدمی کی طرح اگر سارا کچھ اپنی تنخواہ میں سے کریں گے تو کیا موت پڑ جائے گی ان کو؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرو گے، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس 50 سے 70 100 ارب کے پتہ نہیں 70 ارب روپے ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ، وہ دینے کے لیے آپ کے پاس ہے۔ آپ کی کمپنیوں کے پاس 300 ارب پڑا ہوا تھا منافع، 100 ارب آپ کو صوبے دینے کے لیے تیار تھے، جس سے آپ سبسڈائز کرتے تھے، خان سبسڈائز کرتا تھا۔ بتائیں وہ پیسہ کہاں گیا؟ کس جمہور کی کون سے جمہور کی بات کرتے ہو آپ؟ آج تک مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں کہ جس کے خزانے میں 23 ارب ڈالر پڑا ہوا ہو اور وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہو؟ آپ انتہائی بے شرمی سے جہاں بھی کھڑے ہوتے کہتے ہیں جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ 23 ارب ڈالر تھے آپ کے پاس، اور جو بینکوں کے پاس 7 8 9 ارب ڈالر تھا بینکوں کے پاس پڑا ہوا، اگر آپ اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو مجھے بتائیں 32 33 34 35 ارب ڈالر جس ملک کے پاس ہوں وہ کیسے ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ 20 ارب کے قریب 15 16 17 ارب ڈالر 60 دنوں میں کہاں چلا گیا؟ کس جمہور کی بات کرتے ہو؟ کس چوکیدار کی بات کرتے ہو؟ کس مرد مجاہد کی بات کرتے ہو؟ کس کی بات کرتے ہو؟ صرف نعرے لگانے سے، تقریریں لگانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، ترانے ریکارڈ کر لینے سے، یا کہیں کھڑے ہو کے تقریریں کر لینے سے نہ آپ سورما بن جاتے ہو اور نہ آپ عقل مند بن جاتے ہو۔ آپ کی خوش نصیبی ہے یہ، اور خوش نصیبی اس طرح ہے کہ آپ نے 75 سال سے اس قوم کو بالکل جاہل رکھا، آپ نے ان پڑھ رکھا۔ اگر اس قوم کے اندر تھوڑا سا بھی شعور آ گیا ہوتا، 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں میں خان نے شعور ڈال دیا اور وہ آپ کی کوئی بات ماننے پہ تیار نہیں ہو رہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 10 سے 11 کروڑ لوگوں میں بھی شعور آ گیا ہوتا، تعلیم آ گئی ہوتی، تو آپ جیسے لوگوں کو تو کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھتا۔ آپ تو کسی ادارے میں چپڑاسی بھرتے ہونے کے قابل نہیں ہو، آپ کس قابل ہو؟ ابھی بات کرتے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جو دل کرے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو یا کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، وہ پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ پھر آپ بات کرتے ہو جی کہ فیصلہ آ گیا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار ہوتا ہے۔ پہلے آپ کے فیصلے 18 گھنٹے میں، 32 گھنٹے میں، 34 گھنٹوں میں آئے، اور سب سے اہم فیصلہ کرنے میں آپ نے اتنا دن لے لیا، اور آپ نے وہ صوبہ جس کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے، اور دنیا کے 70% ملک ایسے ہیں جن کی آبادی اتنی ہے، اتنے بڑے صوبے میں آپ نے جو کھیل کھیلا، اور آپ اگر آج کوئی کچھ کرنے بھی لگے ہو نا تو خان کی آخری کھیلی ہوئی بال تھی، اس نے بولا تھا نا کہ میں آخر تک کھیلوں گا، وہ پنجاب میں آپ سے آخر تک کھیل رہا ہے۔ اور چونکہ اس دن رات کو جو کچھ ہوا تھا، جس دن خان گھر گیا تھا، اس کے بعد اس نے اس طریقے سے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے تھے کہ پنجاب میں کچھ کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہے آپ کو۔ وہ اس کا آخری کھیلا ہوا بال وہ کسی سے نہیں کھیلا جا رہا ہے، وہ ابھی بھی ان پلیبل ڈیلیوری بنی ہوئی ہے۔ وہ پنجاب میں بھی کہہ رہا ہے آپ کو، آؤ سامنے، سب کو ننگا کروں گا، سب سامنے آؤ، کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ورنہ
ہو سب کچھ چکا ہے، ہو سب کچھ چکا ہے، تو کسی فیصلے کا ذکر مت کریں، کسی چیز کی بات مت کریں. آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے بس وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ یہاں آج کچھ نہیں ہونا ہے. ابھی عالمی حالات کو دیکھ لیں. ایک چھوٹی سی خبر ہے جو پاکستان کے میڈیا میں نہیں آ رہی ہے. جیسے سعودی عرب نے مل کے ایک اسلامی اتحاد بنایا تھا، جنرل راحیل شریف جس کا سربراہ ہے اور ابھی بھی ہے، تو اسی طریقے سے مل کے عرب ممالک جو ہے نا ایک نیٹو کے طرز کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. اردن کے شاہ حسین نے یہ پرپوزل دیا تھا اور عرب ممالک اس پہ متفق بھی ہیں، اور انہوں نے بڑی عزت سے بڑی رسپیکٹ سے پاکستان کو یہ آفر بھی کی ہے کہ آپ اس کے سربراہ بنیں، یعنی پاکستان کی فوج، پاکستان اس کا اتحاد کا سربراہ ہو جائے گا جس طرح کہ نیٹو ہے. دعا کریں. وہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. باہر ہماری بے حساب عزت ہے، بہت عزت ہے ہماری باہر عزت میں کسی چیز میں کمی نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں، نیٹو کا آپ کے مطلب کی بات نہیں، لیکن برسبیل تذکرہ میں بتا دوں. اب نیٹو کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیے گا اعلامیہ آئے گا، اس میں انہوں نے چائنا کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیٹو بنا تھا روس کے خلاف، اب نیٹو نے اپنی وسعت چائنا تک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چائنا سے ہیڈ آن کلوژن اب ان کی ہونے لگی ہے. ابھی برکس کا اجلاس ہوا ہے، آپ کی اتنی اوقات ہے کہ انڈیا نے آپ کی مخالفت کر دی کہ پاکستان کو شامل نہ کرو. ایران جیسے ملک نے، 2 ملک اور بھی ہیں، ارجنٹائن جیسے ملک نے درخواست دی ہے کہ ہمیں برکس میں شامل کرو، جس میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں شاید 2 ملک اور بھی ہیں. انہوں نے درخواست دے دی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ترم خان سمجھتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ جی ہم کسی کی دھمکی میں نہیں آتے، ہم کسی کے آگے لمبے نہیں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ذرا برکس میں دو درخواست پتہ لگے. وہ جو ماموں جان بیٹھے ہیں نا واشنگٹن میں، آپ کو لمحہ پا کے آپ کو اتنے چھتر ماریں گے، لمبا ڈالیں گے اور آپ کی جوتی اتار لیں گے. پھر آپ کو کسی کی جوتی پالش کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ بغیر پالش کی جوتے مارنا شروع کر دیں گے آپ کو. ہمت کرو، برکس میں جانے کی درخواست دے کے دیکھو. کبھی آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کبھی آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو. سب سے آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم افغانستان سے کوئلہ لے کے آئیں گے. افغانستان سے کوئلہ آئے گا جس سے پاکستان میں بجلی گھر وغیرہ چلیں گے اور روپے میں لین دین ہوگا. زیادہ تر یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، افغانستان سے لینا چاہتے ہیں کہ وہ لے لیں گے، جو بل بنے گا اس کے بدلے میں پاکستان سے اجناس وہاں چلی جائیں گی، یعنی پیسوں کا کوئی لین دین نہیں ہوگا. لیکن بڑے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بجلی گھر لگے ہوئے ہیں جہاں کوئلہ جلتا ہے یا گریڈڈ کوئلہ استعمال ہوتا ہے. بڑا قیمتی کوئلہ ہوتا ہے اور گریڈڈ کوئلہ ہوتا ہے. آپ کو گیس دینے پہ کوئی تیار نہیں ہو رہا، آپ کو کوئلہ دینے پہ کوئی تیار نہیں ہو رہا، آپ کو فرنس آئل دینے پہ کوئی تیار نہیں ہو رہا. پوری دنیا میں یہ عزت ہے آپ کی، یہ رسپیکٹ ہے آپ کی. آپ کا پاسپورٹ دوبارہ پھر وہاں چلا گیا کہ جو پاکستانی ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر ان کی لائنیں الگ لگائی جاتی ہیں. بھائی جتنے پاکستانی ہیں 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں، ایک ہے الگ لائن، کاؤنٹر ہی ان کا الگ بن گیا ہے. آپ کو کوئی دینے پہ تیار نہیں ہو رہا. اور آپ افغانستان سے کوئلہ، ایسا نہیں ہوتا کوئلہ کوئی بھی اٹھایا فرنس میں ڈالا، آگ لگائی، سٹیم بنائی اور بجلی بنانا شروع کر دی. آپ کو گریڈڈ کوئلہ چاہیے ہوتا ہے. یہ جو افغانستان سے کوئلہ آ رہا ہے کیا یہ گریڈڈ ہے؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ گریڈڈ ہے کہ نہیں. اور سب سے آخر میں بجلی کا بحران. آپ کہتے ہیں نا ہماری 7,000 شارٹ فال ہے، آپ کا 7,000 نہیں ہے، آپ کا تقریباً 12 سے 14,000 شارٹ فال ہے. کیونکہ 50% پاکستان میں گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ایک انتہائی بد تہذیبی، بد اخلاقی اور مجرمانہ طریقے سے آپ 220 وولٹ وہاں نہیں دے رہے ہو، کہیں آپ 200 دے رہے ہو، کہیں آپ 180 دے رہے ہو، کہیں آپ 160 دے رہے ہو. اور جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں آپ 100 وولٹ دے رہے ہو کہ وہاں بلب بھی جلتا ہے تو دیوے کی طرح. نہ وہ گھر کی کوئی چیز، نہ فریج چلا سکتے، نہ پنکھا چلا سکتے، ہلکی سی بتی چلا سکتے ہیں. اور آپ نے اس طریقے سے بےایمانی کر کے، نوسر بازی کر کے آپ نے یہ کیا ہوا ہے جی کہ پاکستان میں اتنا شارٹ فال ہے، اتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر اس چیز کو بیچ میں ڈالا جائے نا کہ آپ 220 پورے فراہم کرو تو آپ 30% پاکستان کو بھی اس کو بجلی نہیں دے رہے ہو. اور میں یہ چاہوں گا کہ آج میں پھر یہ بات دہرا دوں، جہاں عمران کے اوپر اتنے مقدمے ہوئے ہیں، عمران کے اوپر ایک اور مقدمہ دائر کیا جائے فحاشی کا، کہ عمران خان نے ان ساروں کو، جب میں سارے کہہ رہا ہوں نا تو پھر میرا مطلب سارے، سب،
ان ساروں کو عمران خان نے ننگا کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ ان کا بھی حافظ و ناصر ہو، اور اللہ آپ کا بھی حافظ و ناصر ہو۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔